خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ لاہور کے محلے کا ایک گھر جو جنوں والے چوبارے کے نام سے مشہور ہے۔ مجھے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ اس گھر میں واقعی جنات رہتے ہیں، پھر اس کے خالی ہونے کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نہ تو اس گھر میں جنات رہتے ہیں اور نہ ہی اس کے خالی ہونے کی وجہ سے یہ بات مشہور ہوئی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہاں جنات کا آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے یہ گھر جنوں والے چوبارے کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ اور آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ اگر انسانوں کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جائے کہ اس جگہ سے جنات کا گزر ہوتا ہے تو وہ کبھی بھول کر بھی اس راستے پر قدم نہیں رکھتے۔ جنوں والے چوبارے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ وہاں جمیل نامی ایک صاحب کا معزز خاندان رہا کرتا تھا۔ ان کا اپنا کاروبار تھا اور وہ سب خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں اولادوں سے نواز رکھا تھا۔ ایک دن ان کی منجلی بیٹی زیبی نہا کر بال سکھانے چھت پر چلی گئی۔ ابھی اسے آئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں سے کسی جن کا گزر ہوا۔ اس کی نظر بال سکھاتی زیبی پر پڑی تو وہ جن اپنا دل ہار بیٹھا۔ اگرچہ زیبی کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، مگر شاید انسانوں کی طرح جنات بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ بس دل آنے کی بات ہوتی ہے، جس پر بھی آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، اس جن نے وہیں اپنا ڈیرا جما لیا اور خاموشی سے اس لڑکی زیبی کی پرستش شروع کر دی۔ کبھی اسے اپنے تکیے کے نیچے سے پھول ملتے، کبھی اس کا کمرہ خوشبو سے مہکنے لگتا۔ انہیں دنوں زیبی کے لیے ایک بڑا اچھا رشتہ آیا۔ والدین سنجیدگی سے اس رشتے کے متعلق غور کرنے لگے۔ زیبی کی بڑی بہن نور النساء شادی شدہ تھی اور اب قدرتی طور پر والدین زیبی کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ آخر بڑے غور و خوض کے بعد رشتے کی منظوری دے دی گئی اور جلد ہی منگنی کی تیاریاں ہونے لگی۔ زیبی بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ گھر میں زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہونے لگی اور آخر وہ دن آ گیا جب زیبی کی منگنی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ زیبی بہت خوش تھی۔ ابھی اس کی آنکھوں نے خواب سجانے بھی شروع نہیں کیے تھے کہ ایک چھناکے سے سب سپنے ٹوٹ کر بکھر گئے، کیونکہ اس کے سسرال والوں نے شادی سے انکار کر دیا تھا بغیر کسی جواز اور وجہ کے۔ زیبی اور اس کے گھر والے تو زندہ درگور ہو کر رہ گئے تھے۔ ان دنوں منگنی ٹوٹنے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ لوگ باتیں بناتے تھے کہ لڑکی میں ضرور کوئی عیب ہوگا جو منگنی اس طرح سے ٹوٹ گئی۔ زیبی کو بھی اپنی منگنی ٹوٹنے کا بہت صدمہ اور دکھ تھا۔ وہ ہر وقت اداس اور گم سمسی رہنے لگی۔ وہ زیادہ وقت دن کا اپنے کمرے میں گزارتی تھی، کسی سے صحیح طرح سے بات بھی نہ کرتی، بس خیالوں میں کھوئی رہتی۔ ایک دن زیبی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان وہاں نمودار ہوا۔ وہ نوجوان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ زیبی نے چیخنے کی کوشش کی تو آواز جیسے اس کے حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ چیخنا تو کیا، اس سے بولا بھی نہ گیا۔ اس کی قوت گویائی سلب کر لی گئی۔ اس سے وہ خوبصورت نوجوان گویا ہوا۔ ڈرو نہیں لڑکی، پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، میں انسان نہیں بلکہ جنات کی قوم سے ہوں، اور یہ بھی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے بے حد اچھی لگتی ہو اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ آج سے نہیں، اس دن سے جب میں نے تمہیں چھت پر دیکھا تھا، تبھی سے میں تمہاری زلف کا اسیر ہو گیا تھا۔ اس نے اب یہی تک کہا تھا کہ زیبی خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو سب گھر والوں کو اپنے سامنے پایا۔ ارد گرد دیکھا تو وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ مارے ڈر اور خوف کے زیبی کسی کو کچھ بھی بتا نہ سکی۔ گھر والے یہی سوچ رہے تھے کہ شاید منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے غم اور دکھ جو زیبی کو اندر سے کھائے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زیبی کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ نوجوان کئی مرتبہ زیبی کے پاس آیا اور ہر بار اسے اپنی محبت اور وفا کا یقین دلاتا رہا۔ زیبی کو بھی وہ جن زادے اب اچھا لگنے لگا تھا، اس لیے اس کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ آخر ایک دن زیبی نے بھی اس سے اقرار محبت کر ہی لیا۔ وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ زیبی سے کہنے لگا کہ میں اپنی دنیا میں جا رہا ہوں، میں اپنی ماں کو لے کر آؤں گا، بہت جلد تمہاری ماں سے ہم رشتہ مانگیں گے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔
वदा के मुताबिक वो चंद ही दिनों बाद अपनी माँ को लेकर ज़ेबी के यहाँ या पहुंचा और ज़ेबी के वालिदैन से रिश्ता तलब किया। साथ ही उन्होंने अपनी हकीकत भी वाज़े कर दी। ज़ेबी के वालिदैन पहले तो दम बखुद रह गए, फिर वो खौफ से थर थर कांपने लगे। उन पर वही असर हुआ जो पहले ज़ेबी पर जिनकी हकीकत से हुआ था। ज़ेबी के माँ और बाप दोनों बेहोश हो गए। सारे घर वाले उनकी हालत देखकर परेशान हो गए। होश में आने के बाद जब उन्हें वो जिन और उसकी माँ नजर न आए तो उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ, मगर ये बात उनसे अब भी हजम न हो रही थी कि उनकी बेटी के लिए एक जिनजादे का रिश्ता आया है। ज़ेबी के वालिदैन सोचने लगे, लो भला जिन्नों को अपनी कौम में कोई लड़की ना मिली थी जो वो ज़ेबी का रिश्ता लेकर आ गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये दिलों के मामले हैं। अब अगर किसी जिन का दिल इंसान पर आ जाए तो कोई भला क्या कर सकता है। इसके बाद तो जिन ने गोया उनके घर की दहलीज ही पकड़ ली। ज़ेबी के वालिदैन का खौफ भी काफी हद तक कम हो गया था। जिन और उसकी माँ ने ज़ेबी के वालिदैन को हर तरह से यकीन दिलाया कि वो ज़ेबी को कोई तकलीफ न होने देंगे, उसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, और ये भी कि वो जब चाहेंगे ज़ेबी उनसे मिलने आ जाया करेगी। ज़ेबी के वालिदैन ने एतराज़ किया कि भला एक जिन की शादी इंसान से क्यों कर मुमकिन हो सकती है। जवाबन जिनजादे की माँ ने कहा कि हमारे खानदान में बहुत से जिन्नात ने इंसानों से शादी की है। मेरे बेटे का दिल तुम्हारी बेटी पर आ गया है। तुम्हें अपनी बेटी की शादी हर हालत में मेरे बेटे से करना होगी। मेरा बेटा किसी सूरत तुम्हारी बेटी की शादी कहीं और नहीं होने देगा। हम तुम्हारी बेटी को किसी चीज की कभी कमी नहीं आने देंगे। वो एक मिसाली जिंदगी गुजारेगी। आप लोग चाहें तो अपनी बेटी से पूछ लें, वो भी शादी करने पर रजामंद है। खैर, उन जिन्नात के इसरार और खुलूस के आगे ज़ेबी के वालिदैन मान गए और यूं उसकी शादी की तारीख ठहर गई। उन्होंने इस बात की भनक भी किसी को ना लगने दी। ज़ेबी की शादी एक जिन से ही हो रही है। लोगों को बस यही बताया गया कि उसकी शादी किसी दूसरे शहर हो रही है और वो बया कर वहीं चली जाएगी। ज़ेबी के लिए जो कुछ आया उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसे ऐसे ज़ेवरात जिनके बारे में लोगों ने ख्वाब में भी तसव्वुर न किया था। इतने नफीस और सरसराते रेशमी कपड़े जिनके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। बया कर ज़ेबी अपने पिया के देश चली गई, जो कि हकीकतन जिन्नात का देश था। इस शादी का मुद्दतों चर्चा होता रहा, लेकिन किसी के गुमान में भी न था कि वो सब जिन्नात के यहाँ से आया हुआ सामान है। बाद अज़ां जब ज़ेबी इसके घर वालों का दिल इससे मिलने को चाहता तो ज़ेबी आ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी इस बात की खबर हो गई कि ज़ेबी एक जिनजादे से ब्याही गई है, और यूं वो घर जिन्नों वाला चौबारा के नाम से मशहूर हो गया। अपने वालिदैन की जिंदगी तक तो ज़ेबी उनसे मिलने आती रही। बाद फिर उसका कुछ पता न चला। अलबत्ता वो जिन्नों वाला चौबारा आज तक वहां मौजूद है। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।